الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق اور نہیں قتل کرتے کسی نفس کو جسے حرمت بخشی ہے اللہ رب العزت نے مگر حق کے ساتھ ولا يزنون اور نہیں زنا کرتے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا اور جس نے کیے یہ گناہ کے کام تو سامنا کرنا پڑے گا اسے اس گناہ کے وبال کا آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں گزشتہ جمعہ میں
اس آیت کریمہ کی روشنی میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے اوپر تنگی اور پریشانی آئے تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو اور اللہ کو پکارے. اور یہی سبق ہے جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کہ جس طرح اللہ رب العزت ذات میں وحدہ لا شریک ہیں، صفات میں اور افعال میں، اسی طرح عبادت کے اندر بھی وہ وحدہ لا شریک ہیں. تو اس لیے صرف اسی سے مدد مانگی جائے اور اسی کو پکارا جائے. اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مشکلات کے اندر صرف اسی کو پکارا. وہی مشکلات کو دور کرنے والا اور وہی نفع دینے والا، نقصان سے بچانے والا. اس لیے بیماریوں کے اندر بھی اسے پکارو، اولاد کے لیے بھی اسے پکارو. جس طرح زکریا علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے اسے پکارا، اور آگ کے اندر بھی اسے مدد کے لیے پکارا. ایوب علیہ السلام نے اپنی اس بیماری کے اندر صرف اسے پکارا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ان کے اوپر بھی مصائب آئے، پریشانی آئیں، اور بچپن ہی سے مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. ماں باپ سے جدا ہوئے اور بھائیوں کے ہاتھوں کنویں کے اندر ڈالے گئے. تو اس کنویں کی گہرائی کے اندر یوسف علیہ السلام نے کسے پکارا؟ یوسف فی قعر البیر حین ناداہ قال لا الہ الا. یوسف علیہ السلام نے کنویں کی اس گہرائی کے اندر جب پکارا تو اللہ رب العزت کو پکارا. یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، چند کھوٹے سکوں کے عوض بھائیوں نے فروخت کیا، مصر کے بازار میں نیلام ہوئے، جوانی کو پہنچے، پھر آزمائش کا اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف دعوت دی اور ڈرایا دھمکایا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تمہیں جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تمہیں بے عزت کر دیا جائے گا. تو یوسف علیہ السلام نے رب کو پکارا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے
اس گناہ کے مقابلے میں جس کی طرف مجھے دعوت دی جا رہی ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اے اللہ اگر آپ نے ان کے اس مکر کو، ان کے اس فریب کو مجھ سے دفع نہ کیا، دور نہ کیا، تو میں اس کی طرف کہیں مائل نہ ہو جاؤں اور جاہل اور غافلوں میں سے نہ بن جاؤں۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ فرمایا اس کے رب نے اس کی پکار کو سنا، ان کے قید اور ان کے مکر اور ان کے فریب سے یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ اور پھر وہ وقت یوسف علیہ السلام کے اوپر آیا کہ اللہ رب العزت نے مصر کی سلطنت انہیں عطا فرمائی۔ یعقوب علیہ السلام نے 40 سال بیٹے سے جدا رہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، لیکن اس تمام حالت سے گزرنے کے باوجود پھر بھی فرماتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے رنج کی، اپنے غم کی شکایت کس سے کرتا ہوں؟ صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِي اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اے بیٹے جاؤ، جا کر کے یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس۔ سبق کیا دے دیا گیا کہ چاہے مسائل پریشانیاں تمہاری جان کے اوپر آئیں، تمہاری اولاد کی طرف سے تمہیں پریشانی آئے، مال کی طرف سے مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، تو صبر کرو، جس طرح کہ یعقوب علیہ السلام نے صبر کیے، اور اللہ کے ساتھ اپنی لو لگاؤ، اللہ کی طرف رجوع ہو، جس طرح کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ اور فرمایا کہ جو مصائب اور پریشانیاں ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، کہ بندہ جسے اللہ رب العزت چاہ رہے ہیں، جو اللہ کا محبوب ہے، وہ جب اللہ کی طرف سے تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اپنی نگاہ کو دوسروں کی طرف پھیر دیتا ہے، جتنا اس کو اللہ کے ساتھ قرب ہوگا اتنی اللہ کی طرف سے سرزنش بھی ہوگی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو اتنے بڑے صدمے سے دوچار ہونا پڑا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور 40 سال تک بیٹے سے دور رہے، فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ یعقوب علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور دوران نماز قریب ہی حضرت یوسف علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، تو ان کے خراٹے کی آواز آئی، ان کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف اٹھ گئی۔ دوبارہ پھر ایسا ہوا، تیسری مرتبہ پھر اس طرح ہوا، 3 مرتبہ یعقوب علیہ السلام کی توجہ یوسف علیہ السلام کی اس خراٹے کی آواز کی طرف ہوئی، ان کی طرف نگاہ اٹھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم کہ یہ میرا محبوب بندہ میرے ساتھ راز و نیاز کے اندر مصروف ہوتے ہوئے اس کی نگاہ دوسری طرف اٹھ گئی، غیر کی طرف اٹھی، تو میں اس کو اس کی نگاہ سے محروم کروں گا، اور جس کی طرف اس کی نگاہ اٹھی ہے اس کو اس سے جدا کر دوں گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ
اللہ رب العزت کی طرف نگاہ ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرایا جائے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے عراق کے اندر موصل کے قریب نینوا بستی کی طرف مبعوث فرمایا۔ 1,00,000 کی آبادی تھی، نبی بن کر کے آئے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، پکارتے رہے، نہیں مانا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ انہیں یہ خبر دے دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا کہ تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اب 3 دنوں کے اندر اندر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ لوگ جمع ہوئے، مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے یہ جو ہمیں عذاب کی دھمکی دی ہے اس کے اندر کتنی صداقت ہے۔ تو مشورے میں یہ بات سامنے آئی کہ کبھی بھی پوری زندگی کے اندر یونس علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا اور غلط بیانی نہیں کی، اس لیے ان کی اس دھمکی کو معمولی نہ سمجھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اگر رات کے وقت یونس علیہ السلام بستی میں موجود رہے تب تو امن رہے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر یونس علیہ السلام رات کو بستی سے نکل گئے تو پھر اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ رات کے وقت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے بستی سے باہر نکل گئے اور دور جا کر کے ایک مقام پر عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ انہوں جب صبح ہوئی تو اللہ کے عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے، سیاہ بادل اٹھا آسمان سے اور سیاہ ترین دھواں جو ہے وہ زمین کی طرف بڑھنے لگا۔ لوگوں کو احساس ہوا، یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، نہیں ملے۔ سارے لوگ جمع ہوئے، بچوں کو، عورتوں کو، جانوروں کو جمع کیے، جنگل کی طرف چلے گئے کھلے میدان میں اور چیخ و پکار شروع کر دی اللہ کے سامنے، توبہ استغفار شروع کر دی۔ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا اور جانوروں کے بچوں کو جانوروں سے جدا کر دیا، ان کی ماؤں سے جدا کر دیا، اور ہر طرف جو ہے چیخ و پکار تھی، آہ و زاری، رونا دھونا۔ صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا اور ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئے۔ ادھر یونس علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ اللہ کا عذاب اترے گا اور عذاب اترا نہیں۔ اب پریشانی لاحق ہوئی کہ میں نے تو ان کو عذاب کے بارے میں بتایا تھا اور اللہ کی طرف سے عذاب آیا نہیں، اب اگر میں واپس جاؤں گا تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے۔ اور اس قوم کے اندر یہ قانون تھا کہ جو آدمی کوئی جھوٹی بات کہے، جھوٹ بولے، اپنی بات کے اوپر کوئی شہادت اور گواہی پیش نہ کر سکے تو اسے وہ قتل کر دیتے تھے۔ جھوٹ ان کے نزدیک کتنا بڑا جرم تھا۔ تو یونس علیہ السلام اس خطرے سے کہ کہیں میں واپس گیا تو میری جان کو خطرہ ہے، یہ ارادہ کر لیا کہ آگے ہجرت کروں اور واپس اس بستی کی طرف نہیں جاؤں۔ بحر روم پہ پہنچے، کشتی کھڑی تھی، لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ یونس علیہ السلام ہے، کشتی میں بٹھا لیا، بغیر کرائے کے سفر شروع ہوا۔ دریا کے وسط میں کشتی پہنچی تو وہیں پہ ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھ رہی تھی نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے اعلان کیا کہ ہماری اس کشتی کا بامر الہی یہ طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اس کشتی کے اندر کوئی ظالم آتا ہے، کوئی بڑا گنہگار آتا ہے یا کوئی بھاگا ہوا غلام آتا ہے تو یہ کشتی بیچ سمندر کے ٹھہر جاتی ہے اور آگے نہیں بڑھتی۔ اب وہ کون آدمی ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دے تاکہ باقی سارے لوگ محفوظ رہ سکیں۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمانے لگے کہ میں ہی وہ آدمی ہوں کہ میں
امر خداوندی کے بغیر وہاں سے چلا آیا. میں وہ بھاگا ہوا غلام ہوں کہ اپنی جان کی فکر کو لے کر کے وہاں سے چلا آیا اور اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا. اس لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. لوگوں نے نہیں مانا. قرآن اندازی ہوئی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، کئی مرتبہ. جب قرآن اندازی ہوئی تو ہر مرتبہ اللہ کے حکم سے انہی کا نام آیا. اب ایک طرف یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف اللہ نے مچھلی کو حکم دے دیا کہ میرا بندہ آ رہا ہے، اور یہ تمہاری غذا بن کر کے نہیں آ رہا، بلکہ تمہارے پیٹ کو اس کا ٹھکانہ بنایا جائے گا. جا کر کے اس کو اپنے منہ میں لے لو، اپنے پیٹ کے اندر اسے سنبھال لو. یونس علیہ السلام جو ہی کشتی سے سمندر کے اندر گئے، مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لی. بعض روایت کے مطابق 40 دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. بعض روایت کے مطابق 7 دن تک، بعض روایت کے مطابق 5 دن تک. اور فرمایا کہ اس تنہائی کے اندر وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، مچھلی والا پیغمبر جب چل پڑے غضبناک ہو کر، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ان کا محاسبہ نہیں کریں گے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پھر ان کئی اندھیریوں کے اندر انہوں نے پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں ہی قصوروار. فرمایا کہ ان کئی اندھیروں کے اندر، سمندر کی اندھیری، رات کی اندھیری، مچھلی کے پیٹ کی اندھیری، ان کئی اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا. تو کس کو؟ اللہ کو پکارا کہ اللہ تو ہی اس غم سے، اس مصیبت سے مجھے نجات دے سکتا ہے، میں قصوروار. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی اس پکار کو سنا اور اس غم سے، اس کڑن سے ہم نے اپنے اس بندے کو نجات عطا فرمائی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے. سبق کیا دے دیا کہ تمہارا مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. اسی کو مسائل کے اندر اور پریشانیوں کے اندر پکارو، جس طرح کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیریوں میں اس رب کو پکارا. کنارے پہ لا کر ڈال دیا گیا. فرمایا کہ مچھلی کے پیٹ کی اس گرمائش کی وجہ سے جسم کے اوپر بال نہیں رہے تھے، انتہائی نازک ہو چکا تھا. اللہ نے وہاں پر کدو کا درخت اگا دیا اور اس کے پتوں کے سائے کے ذریعے سے انہیں راحت عطا فرمائی. ایک جنگلی بکری کی ڈیوٹی لگا دی جو صبح و شام وہاں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کا دودھ وہ پیتے. اور فرمایا کہ اگر میرا یہ بندہ ہمیں نہ پکارتا تو قیامت کے دن تک یہ اسی طرح مچھلی کے پیڑ کے اندر تھے. تو اس نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سب نے مصائب میں، پریشانیوں میں، تکالیف میں کس کو پکارا؟ صرف اللہ، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے، جو ذات کے اندر بھی تنہا اور اکیلا ہے، صفات کے اندر بھی اور افعال کے اندر. جب انبیاء علیہ السلام کی مشکل کے اندر انہوں نے کسی اور کو نہیں پکارا، تو پھر جو اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کو کس طرح تم جو ہے مصائب اور مشکلات کے اندر پکارو اور وہ تمہاری مشکلوں کو دور کر دیں گے؟ جبکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جو سردار ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی اللہ رب العزت کی فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ نہ تمہیں
کوئی نفع پہنچا سکتا ہوں نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں، اور تمہیں کیا، میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ لا املک لکم ضرا ولا نفعا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں اپنے لفظ جگر کو مخاطب کر کے، یا فاطمہ بنت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی، کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اللہ کی پکڑ اس کے عذاب سے بچنا ہے تو خود تمہیں اعمال کرنے ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اور اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ جس طرح انبیاء نے مسائل اور مشکلات کے اندر اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی داد رسی کی، اسی طرح وہ عباد الرحمن جو رحمان کے بندے ہیں، لا تدعون مع اللہ الہا آخر، وہ بھی مشکلات کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے۔ نہ یا علی مدد، علی کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں رحمان کے بندے، نہ وہ رسول کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور نہ وہ غوث الاعظم دستگیر کے نعرے لگاتے ہیں، بلکہ ان کے اوپر جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہ انبیاء کے اس راستے کو اختیار کر کے صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔